روحان نے پوجا کو فلائٹ میں اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ فی الحال اس نکاح کا کسی کو نہیں پتا، تو یہ بات کسی کو نہیں بتانی، وقت آنے پر میں خود بتا دوں گا۔ اور پوجا چپ ہو گئی۔ اس کا دل تو بس ہر لمحہ دھڑکتے ہوئے روحان کو پکارنے لگا تھا۔ وہ کیسے اس کی بات ٹال سکتی تھی؟ گھر پہنچ کر کھانا اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ خرم صاحب بھی پوجا سے محبت سے ملے۔ پوجا یہاں آ کر بے حد خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی تک گھر میں کسی کو ان کی شادی کا پتہ نہیں ہے، اس لیے روحان اسے جھجکتا ہے۔ جب وہ گھر والوں کو بتائے گا تو اسے دلہن بنایا جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا اور چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ بکھر جاتی۔ تابش روحان سے 5 سال چھوٹا تھا۔ خرم صاحب نے روحان کو تو زرینہ بیگم کی گود سے چھین کر خود سے اور ان سے دور کر کے بورڈنگ بھیج دیا تھا، لیکن تابش کو زرینہ بیگم نے خود سے دور کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ روحان بچپن سے ہی گھر اور فیملی سے دور رہا تھا، جبکہ تابش ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ ہی پروان چڑھا تھا۔ اس لیے دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ روحان بہت زیادہ ڈسپلنڈ، خاموش اور سمجھدار لڑکا تھا، جبکہ تابش بے حد شوخ، چنچل اور لاابالیزا تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب اس نے خرم صاحب کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا۔ روحان پاکستان آ کر بے حد مصروف ہو گیا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلتا تو شام کو واپس لوٹتا۔ پوجا سارا دن اس کا انتظار کرتی رہتی اور ڈنر پر جب روحان کو دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں دیے جل جاتے۔ یہ روشنی روحان سے چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن وہ خود کو بے بس محسوس کرتا۔ پوجا پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ چست جینز اور ٹاپ پہنتی تھی، دوپٹہ غائب ہوتا۔ روحان نے بچپن سے اسے ایسے ہی دیکھا تھا، یہ ان کا کلچر تھا، اس لیے اس نے خود بھی اسے کبھی ٹوکا نہیں تھا۔ حالانکہ باہر رہنے کے باوجود وہ لڑکیوں کا ایسے لباس پہننا پسند نہیں کرتا تھا۔ تابش کی پوجا سے بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ آفس سے آ کر وہ پوجا کو ٹائم دیتا، اکثر گھمانے باہر بھی لے جاتا۔ تابش کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ وہ اکثر نوٹ کرتا کہ پوجا اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی۔ اس کا دھیان ہر وقت دروازے کی طرف ہوتا ہے، اور روحان کو دیکھ کر جو اس کی آنکھوں میں جگنو چمکتے ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ جچ جاتی ہے، وہ اب تابش سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ تابش گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس راستے کی کوئی منزل نہیں ہے، اور پوجا اپنے دامن میں کانٹے سمیٹ رہی ہے۔ روحان کی ماموزاد کی شادی تھی۔ گھر میں شادی پر جانے کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ زرینہ بیگم نے پوجا کے لیے بھی خوبصورت کپڑے خریدے اور اسے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لیا۔ شادی فیصل آباد میں تھی، اس لیے 2 دن کے لیے وہاں پر رکنا تھا۔ زرینہ بیگم اپنی اور پوجا کی پیکنگ اپنی نگرانی میں اماں بی کے ساتھ مل کر کروا رہی تھیں۔ اماں بی اس گھر کی 20 سال پرانی ملازمہ تھیں، جنہیں سب اماں بی کہہ کر پکارتے تھے۔ پوجا مسکراتے ہوئے پاس بیٹھی ساری تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ اچانک روحان کمرے میں داخل ہوا۔ امی، بلایا آپ نے؟ روحان اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ پوجا اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی، جبکہ روحان نے ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کر دیا۔ میری جان، اپنے کپڑے دے دو مجھے، میں پیکنگ کروا رہی ہوں۔ شادی پر جانا ہے، کل صبح ہی نکلنا ہے۔ امی آپ لوگ چلے جائیں، مجھے کچھ کام ہے یہاں۔ کیا مطلب چلے جائیں؟ تمہارے ماموں نے بہت اصرار کیا ہے روحان کو لے کر آنا، اب وہ ناراض ہو جائیں گے، انہیں پتہ ہے تم پاکستان آئے ہوئے ہو۔ امی میں واپس جانے سے پہلے مل لوں گا ان سے، ڈونٹ وری، پلیز مجھے نہیں جانا، مجھے یہاں بہت ضروری کام ہے، اور ویسے بھی میں بور ہو جاتا ہوں ایسے فنکشنز پر۔ امی سمجھے نا، اس نے ماں کو اپنی باہوں میں بھر کر لاڈ سے کہا، اور زرینہ بیگم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑا۔ لیکن بچے، گھر میں کوئی نہیں ہوگا، اماں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں امی، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے، اور کھانا میں خود بنا لوں گا، مجھے آتا ہے بنانا، آپ فکر نہ کریں۔ روحان نے زرینہ بیگم کے گال پر پیار دیا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، 2 دن کی تو بات ہے، میں مینج کر لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، زرینہ بیگم نے بے فکر مندی سے کہا۔ اوکے امی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور پوجا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید روحان بھی ساتھ جائے گا، اور فنکشن کے یہ 2 دن وہ روحان کے ساتھ گزارے گی، لیکن روحان تو جا ہی نہیں رہا تھا۔ اسے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی۔ آنٹی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے،
پوجا نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ زرینہ بیگم کے پیکنگ کرتے ہاتھ ایک دم رکے۔ بیٹا جا کے آرام کرو، سو جاؤ، صبح جلدی نکلنا ہے۔ پوجا اپنے کمرے میں آ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل بے چین ہو رہا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی روحان کو دیکھنے تک کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ 2 دن روحان کوئی کام نہیں کرے گا، اس کے ساتھ رہے گا، لیکن یہ خوشی بھی پھیکی پڑ گئی تھی۔ صبح جب زرینہ بیگم اسے اٹھانے کے لیے آئیں تو اس نے طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً زرینہ بیگم اماں بھی کو اس کے پاس چھوڑ کر خرم صاحب اور تابش کے ساتھ فیصل آباد کے لیے روانہ ہو گئیں۔ روحان کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ آج صبح وہ دیر تک سوتا رہا۔ زرینہ بیگم نے جانے سے پہلے روحان کے کمرے میں آ کر اسے اٹھایا۔ بیٹا ہم جا رہے ہیں، اپنا خیال رکھنا، اور ماتھا چوم کر باہر نکل گئیں۔ روحان نے نیند میں ہی ماں کا لمس محسوس کیا اور دوبارہ گہری نیند میں چلا گیا۔ تقریباً 12 بجے وہ سو کر اٹھا۔ اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ نہا کر وہ کچن میں پہنچا اور کافی بناتے گنگنانے لگا۔ اچانک پوجا پیچھے سے آ کر اس سے لپٹ گئی۔ روحان کے کافی بناتے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ گھبرا کر پیچھے دیکھا تو پوجا کو خود سے لپٹا پا کر وہ ایک دم حیران پریشان سا رہ گیا۔ پوجا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو امی کے ساتھ جانا تھا نا؟ روحان ایک دم گھبرا کر پلٹا اور اسے سختی سے خود سے الگ کیا۔ ہاں نہیں گئی، جب سے مجھے پتا چلا کہ آپ نہیں جا رہے میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ پوجا دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی تمہیں اکیلا کیسے میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی؟ روحان نے بے چینی سے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ اپنے گھر کا ماحول اچھے سے جانتا تھا۔ ایک جوان لڑکی کو اس کے ماں باپ اکیلے مرد کے پاس چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اماں بھی نہیں گئیں، اپنے کمرے میں ہیں۔ پوجا یہ کہتی اس کے قریب آ کر اپنا ہاتھ روحان کے لبوں پر پھیرنے لگی۔ روحان اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ گھر پر وہ 2 دن اکیلا رہے گا، اور اب پوجا کا بار بار اس کے قریب آنا اسے عجیب بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہاں آ کر تو بھول ہی گئے ہیں آپ مجھے، وہ روحان سے شکوہ کرتی۔ ایک بار پھر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ روحان نے سختی سے اس کا بازو تھام کر خود سے الگ کی اور بولا، پوجا بیہیو یور سیلف، اماں بھی نے دیکھ لیا نا تو غضب ہو جائے گا، جتنا ہو سکے دور رہو مجھ سے۔ روحان سختی سے کہتا کاؤنٹر کی طرف پلٹا اور اپنا کافی کا کپ اٹھایا۔ بیوی ہوں آپ کی، مس کرتی ہوں آپ کو، آخر کب تک ہم دونوں ایسے ہی رہیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا ہمیں ایک ہو جانا چاہیے؟ اسے نہیں رہا جاتا آپ سے دور۔ پوجا اس کا ہاتھ تھام کر دیوانوں کی طرح چومنے لگی۔ اس کی باتوں کا مطلب روحان اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اماں بھی دیکھ لیں گی پوجا، اپنے کمرے میں جاؤ۔ روحان اپنا ہاتھ پوجا سے چھڑاتے ہوئے بولا اور تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ پوجا نم آنکھیں لیے اسے اپنے کمرے میں جاتا دیکھتی رہ گئی۔ گھر والوں کو گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ کل شام تک انہوں نے واپس آ جانا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ روحان جان بوجھ کر گھر لیٹ جاتا تاکہ پوجا سے سامنا نہ ہو، اور صبح جلدی گھر سے نکل جاتا۔ پرسوں صبح کے واقعے کے بعد سے وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ مجھے پوجا کا جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا۔ دماغ میں تانے بانے بنتے اس نے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ پورا گھر خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ روحان تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ الماری سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکال کر وہ واش روم کی طرف گیا۔ شاور لے کر وہ خود کو کافی تازہ محسوس کر رہا تھا۔ روحان جیسے ہی واش روم سے باہر آیا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ پوجا خوبصورت جاری دار نائٹی جس کی لمبائی بمشکل 28 تک تھی، پہنے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ روحان کو سامنے دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس نے اپنی ریڈ نائٹی کے چھوٹے سے جالی دار گاؤن کی گرہ کھول کر اتارا اور روحان کی طرف اچھال دیا، اور ایک ادا سے انگلی کے اشارے سے روحان کو قریب آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ پوجا کی خوبصورتی اور رعنائیاں وہ چھوٹی سی نائٹی چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ روحان کو اپنے بدن میں خون کی گردش تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار پوجا کے حسین بدن سے اپنی نظریں چرائیں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اپنے کمرے میں جاؤ فوراً۔ پوجا کو روحان کے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ اٹھی اور فوراً روحان کے قریب آ گئی۔ اس نے روحان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ دور ہٹو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ روحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے پوجا کو سختی سے خود سے دور کیا، لیکن پوجا اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ محبت نے اسے پاگل کر دیا تھا۔
پیار کرتی ہوں آپ سے۔ وہ زبردستی روحان کے سینے سے لپٹ گئی۔ روحان اسے خود سے دور کرنے لگا، لیکن پوجا باز نہ آئی اور دھکا دے کر روحان کو بیڈ پر گرا دیا اور خود اس کے اوپر آ کر دیوانہ وار روحان کے چہرے اور گردن کو چومنے لگی۔ روحان اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دم وہ پتھر کا ہو گیا۔ پھر ہوش میں آتے ہوئے اس نے پوجا کو پیچھے دھکیلا۔ پوجا کا نازک وجود روحان کی سختی برداشت نہ کر سکا اور اس کا سر بیڈ سے ٹکرا گیا۔ وہ حیران پریشان سی آنکھوں میں نمی لیے روحان کو دیکھنے لگی۔ ایک جوان حسین لڑکی اس حالت میں آپ کی باہوں میں ہے اور آپ پھر بھی دور ہو رہے ہیں۔ مرد نہیں ہے کیا؟ پوجا ایک دم چلائی۔ روحان بیڈ سے اٹھا اور سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو تمہیں اچھے سے بتاتا کتنا مرد ہوں میں، سمجھی؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے، ابھی اور اسی وقت۔ روحان غرایا۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، مجھے نہیں پتا، مجھے پیار چاہیے، بیوی ہوں آپ کی، مجھے میرا حق دیں روحان، بس بہت ہو گیا۔ پوجا چیخنے چلانے لگی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور روحان کے قریب آ گئی۔ روحان مجھے پیار چاہیے، پلیز، آئی لو یو، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ پوجا روتے ہوئے زبردستی روحان سے لپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ نکل جاؤ ابھی، روحان اسے پیچھے دھکیلتے ایک بار پھر چلایا۔ پوجا روتی ہوئی بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ روحان نے بیڈ کے پاس پڑا اس کا گاؤن پکڑا اور اسے دینے کے لیے تیزی سے پیچھے لپکا، لیکن سامنے کا منظر اس کی ٹانگوں سے جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔